السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التین تک ہم نے پڑھا تھا 30ویں پارے سے۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں سورۃ الانشراح اور سورۃ الضحیٰ۔ آج انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، نرم ادا نہیں کرنا۔ لم میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ نشرح، را کو موٹا ادا کرنا ہے، شین اور حا کو ہلانا نہیں ہے۔ لَكَ، لام اور کاف کو باریک پڑھنا ہے، موٹے حروف کے علاوہ بقیہ تمام حروف کو باریک پڑھیں گے۔ 3 حروف ایسے ہیں جن کو کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، جن میں سے الف، لام اور را۔ ان کی تفصیلی ویڈیوز انشاءاللہ عن قریب آنے والی ہیں، ہمارے چینل پہ انتظار کریے۔ صاد کو موٹا ادا کرنا ہے، دال پہ قلقلہ کرنا ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، تو وقف کی صورت میں کاف ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، واد کو موٹا ادا کرنا ہے، عین کو واضح نکالنا ہے۔ نا الف مدہ ہے، الف مدہ واو مدہ یا مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ عَنْكَ، نون ساکن کا یہاں اخفا مع الغنہ ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا۔ یاد رہے زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا، زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ وِزْرَكَ، زا کو زور سے ادا کرنا ہے، سیٹی سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ را کو موٹا ادا کرنا ہے اور کاف کو ساکن کر دینا ہے۔ ملانے کی صورت میں وِزْرَكَ الَّذِي، ٹھیک ہے، کاف کو لام سے ملا دیں گے۔ یہاں سے اگر ابتدا کرنی ہے تو الذی انقض ظہرک، اچھا جی۔ الذی، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، اور یہاں جو مد ہو رہی ہے یہ مد جائز ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے۔ یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، موٹا اخفا ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، واد کو موٹا ادا کرنا ہے، وا کو بھی موٹا ادا کرنا ہے۔ یہاں یاد رہے واد اور وا کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ واد کو اگر صحیح مخرج سے بما صفات کے ادا کیا جائے تو اس کی آواز جو ہے وہ وا کے مشابہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، دال کے مشابہ ہرگز نہیں ہوتی، یہ بات یاد رہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، اس کو بھی لازماً آپ دیکھیں، سلسلہ سوال و جواب کے اندر۔ انقض ظہرک، ٹھیک ہے، دونوں کا مخرج الگ الگ ہے لیکن سیم ایک جیسی آواز نہیں ہونی چاہیے، تو جو ہے مشابہت ہو جاتی ہے وا سے، ٹھیک ہے۔ واد کو صحیح ادا کیا جائے تو وا کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، اور کاف کو باریک پڑھنا ہے، ہلانا نہیں ہے وقف کی صورت میں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، را کو موٹا، نا الف مدہ ہے، ذِكْرَكَ، را کو موٹا ادا کرنا ہے، کاف کو ساکن کر دینا ہے اور باریک پڑھنا ہے، اس کاف کو بھی ہلانا نہیں ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، اور را کو باریک پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، اور اسی طرح سین کو بھی ہلانا نہیں ہے۔ حروف قلقلہ کے سوا کسی بھی حرف کو حالت جزم میں ہلا کر نہیں پڑھا جاتا۔ اچھا جی، یہاں را بھی موٹی ہو رہی ہے، اور وقف کی صورت میں ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا، الف مدہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ ملانے کی صورت میں یہاں نون تنوین کا اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ یسرًا، ان مع العسر یسرا، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ اسی طرح سین اور کو ہلانا نہیں ہے، لام کو بھی
را کو باریک پڑھنا ہے، اس را کو عسری کی را کو، اور یسرا اس را کو موٹا ادا کرنا ہے۔ اگر ملا کے پڑھیں گے تو یہاں نون تنوین کا اخفا مع الغنہ ہوگا، باریک اخفا کریں گے، یسرا فاذا۔ اگر وقف کر دیں گے تو پھر الف مدہ کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، الف مدہ میں بدل دیں گے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، ذال کو لمبا کرنا ہے، ایک الف کے برابر الف مدہ ہے، فرغت، را کو موٹا، غین کو موٹا ادا کرنا ہے لیکن ہلانا نہیں ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، فانصب، یہاں نون ساکن کا اخفا مع الغنہ ہے، موٹا اخفا ہے، صاد کو موٹا ادا کرنا ہے اور با پہ قلقلہ کرنا ہے، با کو ہلا کر پڑھنا ہے، فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، رَبِّكَ، را کو موٹا، فَارْغَب، غین کو موٹا ادا کرنا ہے، را کو بھی موٹا ادا کرنا ہے، را ساکن سے پہلے زبریہ پیش اور را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے، با پہ قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، ضاد کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے، موٹا ادا کرنا ہے، حا کو اس کے مخرج سے نکالنا ہے اور ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر، ٹھیک ہے۔ اچھا، واللیل اذا سجا، لی لین ہے، اذا ذا الف مدہ ہے، سجا سین کو باریک سیٹی سے لمبا نہیں کرنا، جیم کو جو ہے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور یاد رہے کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے۔ ما الف مدہ ہے، ودعک ربک وما قلا، ما الف مدہ ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، یہاں بھی الف مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، لا مد اصلی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، لام کو ہلانا نہیں ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، مد اصلی ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، تا کو لمبا نہیں کرنا، خا کو موٹا یا لین ہے، را کو موٹا ادا کرنا ہے، لَكَ مِنَ الْأُو و مدہ ہے، لا مد اصلی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْ، سو سین کو باریک سیٹی سے، لام کو موٹا نہیں پڑھنا، باریک پڑھنا ہے، سو واو لین ہے، یعطی، طا کو موٹا یا مدہ ہے، ربک، را کو موٹا، ٹھیک ہے، کسی کو لمبا نہیں کرنا زبر زیر پیش والے حرف کو، فتر، تا کو باریک، را کو موٹا، اور واد کو موٹا ادا کرنا ہے اور مد اصلی ہے۔ اچھا، اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں فتر و علم، پھر یہاں مد ہوگی، مد جائز، ٹھیک ہے، کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو وہاں مد جائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 3 سے 4 الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے ملانے کی صورت میں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، علم حمزہ کو تحقیق سے میم ساکن کا اظہار ہے، یجید دال کو ہلا کے پڑھنا ہے، قلقلہ کرنا ہے، یتی تی یا مدہ ہے، من نون تنوین کا اخفا مع الغنہ ہے، آ وا مد اصلی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اچھا جی، کسی کو لمبا نہیں کرنا، ضاد کو موٹا ادا کرنا ہے، اور یہاں جو مد ہو رہی ہے الف مدہ کے بعد شد آ رہی ہے دوسرے حرف پر، الف مدہ کے بعد کوئی حرف مشدد ہو تو وہاں مد لازم ہوتی ہے، اور مد لازم کو 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، ل، یہاں نون تنوین کا اخفا مع الغنہ ہے، فہدا، دا مد اصلی ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اچھا جی، عین پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، لن، یا نون تنوین کا اخفا ہے، فَأَغْ، غین کو موٹا ہلانا نہیں ہے، نا مد اصلی ہے،
फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, मीम मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है, लाम को हिलाना नहीं है। यह ती या मद्दा है, फ़ला ला अलिफ मद्दा है, ता को बरीक, क़ाफ को मोटा और क़लक़ला, हर रा को मोटा अदा करना है। व अम्मस्साइल फ़ला तन्हर, मीम मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है और सीन पे जो मद है ये मद वाजिब है। फ़ला ला अलिफ मद्दा है, तन्हर रा को मोटा अदा करना है। नून साकिन का इज़हार है, गुन्ना नहीं करेंगे। व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस, मीम मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है, अलिफ मद्दा है। बिनिअमति रब्बिक, रा को मोटा, काफ को बारीक, फ़हद्दिस सा को बारीक पढ़ना है, हिलाना नहीं है, तो हा को वाज़े निकालना है। अब दोनों सूरतों को इन्हीं क़वाइद की रोशनी में जो बताए गए हैं तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्क विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंصब व इला रब्बिक फ़रग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फ़आवा ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस्साइल फ़ला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। तो हमने आज सूरतुल दुहा और सूरतु अलम नशरह भी कहा जाता है और सूरतुल इंशिराह भी कहा जाता है। दो सूरतों को हमने आज सीखा है। इंशाअल्लाह ताला आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।